السلام علیکم دوستو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جیسے کہ ہمارا سلسلہ حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے مقابلے کے بارے میں جاری ہے، تو ہم دیکھیں گے کیسے حضرت موسیٰ جادوگروں سے مقابلہ کرتے ہیں، کیسے مقابلے سے پہلے ان کو نصیحت کی جاتی ہے اور جادوگر کیسے شکست کھاتے ہیں آپ سے اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل تفصیلات قرآن کی آیات کے ترجمے کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ جب فرعون، اس کے ملک کے اہم عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واضح نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی واضح نصیحت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس بارے میں سورہ طٰہٰ میں آیات 61 تا 64 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، موسیٰ نے عین وقت پر جادوگروں سے کہا، تمہاری شامت ہو، تم اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب سے ہلاک کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا اور ناکام ہی رہا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے اس معاملہ میں اختلاف اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین نظام زندگی کو برباد کر دیں۔ لہٰذا تم اپنے تمام داؤ پیچ اکٹھے کرو اور صف باندھ کر آگے بڑھو، اور جو آج کے دن غالب آئے گا وہی کامیاب رہے گا۔ جب جادوگر آپ سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ اور ہارون بھی کھڑے تھے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگی۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین فرمائی۔ سورہ طٰہٰ آیات 65 تا 66 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، پھر وہ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، تم اپنی لاٹھی ڈالو گے یا ہم اپنی رسیاں پہلے ڈالیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب موسیٰ کو ایسے دکھائی دینے لگا جیسے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر دوڑ رہی ہیں۔ سورہ الاعراف آیات 116 میں اللہ بیان فرماتے ہیں، موسیٰ نے کہا، تم ہی پہلے ڈالو۔ بس جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو ڈرایا، اور وہ جادوگر اپنی طرف سے بہت بڑا جادو لائے تھے۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگے۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم اور خیال نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ سورہ الاعراف آیات 117 تا 122 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں، بس وہ اچانک اژدہا بن کر ان کے سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر بنا کر لائے تھے۔ آخرکار حق غالب آ گیا اور جو کچھ جادوگروں نے کیا تھا وہ باطل ملیا میٹ ہو گئے۔ پس وہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اس موقع پر مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر میدان سے واپس لوٹے، اور سارے جادوگر بے اختیار اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم کائنات کے رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ کے معجزے سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ کو شکست دینے کی جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی، لہٰذا
اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ کسی کو بھی ایسی غداری کی جرت نہیں ہوگی۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ سورہ طٰہٰ آیت 71 تا 72 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تو جو چاہتا ہے کر گزر، اور تو جو کچھ بھی کرے گا وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ سورہ الاعراف آیات 123 یا 24 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہ تمہاری بڑی سوچ سمجھی سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ تم اس شہر کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی لٹکا دوں گا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے، اور جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے، کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ سورہ الاعراف آیات 126 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور اے فرعون، تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیے اور حالت اسلام میں موت دیجیے۔ سورہ الشورى آیات 50 تا 51 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، بے شک ہمیں آخرکار اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت 72 تا 73 میں جادوگروں نے جواب دیا، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تو جو چاہتا ہے کر گزر، اور تو جو کچھ بھی کرے گا وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور خاص کر جادو کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ واقعے کا اگلا سلسلہ انشاءاللہ کل اسی وقت پر پیش کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ تک فیوچر میں آنے والی تمام قصص الانبیاء کے حوالے سے ویڈیوز باوقت آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔